لو میری قوم کی بیٹی ہو، سن لو میری سماج کی ماں ہو، اوہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے پیٹ سے کسی بچے کو گرایا، ایبورشن کرایا، یہاں مائیں اپنے پیٹوں میں اپنی بچیوں کو مار دیتی، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا، پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ڈاکٹر 4 لڑکیاں پہلے سے ہیں، یہ بھی بیٹی ہے، میں تو ان کے دہیج کا انتظام نہیں کر پا رہی ہوں، اس کا کہاں سے کروں گی؟ نہیں اب مجھے بیٹی نہیں چاہیے، گرا دو، ایبورشن، آپریشن، اسقاط، اس بچی کو پیٹ کے اندر سے گرا دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں کسی نے یہ جرم کیا ہے، سن لو میری بہنوں، اس کی عمر پیٹ میں 1 دن کی کیوں نہ ہو، 1 ہفتے کا بچہ کیوں نہ ہو، پیٹ میں 1 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 دن کا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ بچہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے گا، اس کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، سر دے گا، آنکھیں دے گا، چہرہ دے گا، سب کچھ دے گا۔ جا یوم القیامہ ومعلقم بین ثدیہ، یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنے ماں کے دونوں سینے سے لٹکا ہوا آئے گا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، دودھ کھینچ رہا ہوگا، اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، آئے بچے تجھے کچھ کہنا ہے؟ بچہ اپنے ماں کی پستان کو چھوڑ دے گا، یقول، چیخے گا اور کہے گا، یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ بنی، آج تو اس کا مت بن، اللہ یہ دنیا میں میرا خیال نہ رکھ سکی، آج تو اس کا خیال نہ رکھ، اے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو تو جنت میں مت بھیج، اللہ اس نے دنیا میں مجھے پناہ نہ دی، دنیا میں مجھے آنے سے پہلے مار ڈالا، اے اللہ تو بھی اس کو جہنم میں بھیج۔ وہ بچہ اللہ سے شکایت کرے گا، اللہ میری ماں کو دنیا میں جب اس نے مجھے نہیں وجود میں لائی تو اس کو جنت میں کیسے بھیج سکتا ہے، اے اللہ میری ماں کو تو جہنم میں ڈال دے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو اللہ سے فریاد کر کے جہنم میں بھجوا دے گا۔ اگر کسی ماں نے، کسی عورت نے اگر یہ جرم کیا ہے تو جاؤ فجر کی نماز سے پہلے مصلی بچھاؤ، سجدے کرو اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، شاید اس کو رحم آ جائے تو تمہیں توبہ قبول کر کے بخش دے، ورنہ امید بہت کم ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے بچے کو گرایا، تم تو حلال بچے گرا رہی ہو، اپنے شوہر کا بچہ گرا رہی ہو، صرف اس لیے کہ 3 لڑکیاں 4 لڑکیاں پہلے سے، چوتھی بھی لڑکی نہیں چاہیے، صرف اس لیے۔ اسلام نے تو حرام اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دی، ناجائز بچہ بھی مارنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس جس سے زنا ہو گیا تھا، حرام کام ہو گیا تھا، کہہ رہی تھی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ہو گیا، آپ نے صحابہ سے کہا اس کو مار ڈالو، پتھروں سے ختم کر دو۔ صحابہ نے کہا اللہ چلو، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے، اسی زنا کی پیداوار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو غلطی تیری ہے، تیرے پیٹ کے بچے کو کیسے مارا جائے؟ ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہوا تب آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی بھی تجھے نہیں مارا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی بچہ تیرا دودھ پیتا ہے، اس کے ہونٹوں میں دودھ لگا ہے، اور محمد ظالم نہیں جو اس بچے کا حق مار دے، نہیں، ابھی اس کو دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آنا۔ سوچو، حرام بچہ تھا، ناجائز بچہ تھا، جنگل میں بکریاں چرانے والے کسی چرواہے سے اس عورت نے زنا کر لیا تھا، پہاڑ کی کہ دامن میں زنا ہوا تھا، جنگل میں جھاڑی میں زنا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی، جبکہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں پتہ نہیں کون ہے۔
نہ اس نے ایکسپٹ کیا کہ میرا بچہ ہے، اور آج تک حدیث کی کتابوں میں اس بچے کا باپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ چاہتا تو نبی کو بتا سکتا تھا کہ اس بچے کا باپ فلاں ہے، لیکن اللہ نے بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ کسی کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو، شاید وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کا عیب چھپا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو، کسی کی برائی چھپی ہے تو چھپاؤ، اس کو اجاگر مت کرو، اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کب کس کو بخش دے اور کس کو معاف کر دے۔ میری بہنوں، میری ماں، میری قوم کی بیٹیوں، سنو، جب ناجائز بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے تو حلال بچہ، جائز بچہ، اس کو کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ یہ اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر، یہ گناہ تھے عرب کی سرزمین پر۔ اگیان ہیتو کرت موہ مدان دیکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے۔ محمد اس دنیا میں آئیں گے، اندھیرے کو ناش کر دیں گے، اندھیرے کو مٹا دیں گے۔ آپ اس دنیا میں آئے اور آپ نے اندھیرے کا خاتمہ کیا، آپ نے اس طریقے سے اندھیرے کو مٹایا، پھر عورت کو عزت دی، پھر عورت کو سمان دیا۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، تم کہاں عزت ڈھونڈ رہی ہو؟ اسلام نے تمہیں جو عزت دی، اللہ کی قسم دنیا کے کسی دھرم میں اور مذہب میں وہ عزت نہیں ملے گی۔ تم کہتی ہو ہمیں اسلام نے پردے کی چار دیواری میں قید کر دیا ہے، چہرہ تک نہ دکھاؤں، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی نہ کھولوں، پیروں میں ساکس پہنوں، ہاتھوں میں گلیوز پہنوں، پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ میری بہنوں، تمہاری شکایت اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن مجھے بتاؤ، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اس روڈ پر دو سگی بہنیں جا رہی ہوں، دو سگی سسٹر جا رہی ہوں، دونوں ایک 2 سال کی عمر کا فرق ہو، ایک کی عمر 18 سال ہو، ایک کی عمر 20 سال ہو، ان دونوں سگی بہنوں میں، ان دونوں حقیقی بہنوں میں ایک برقع اوڑے ہوئے ہو، نقاب لگائے ہوئے ہو، ہاتھوں میں گلیوز پہنے ہوئے ہو، پیروں میں ساکس ہو، چہرہ چھپا ہوا ہو، اس کے سر کا ایک بھی بال دکھائی نہ دے رہا ہو، یہ بھی سڑک پہ جا رہی ہے، اور اسی کے بغل میں اس کی سسٹر ہے، اس کی بہن ہے، وہ جینز پہنے ہوئے ہے، وہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے یا اسکرٹ پہنے ہوئے ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس کی لپسٹک لگی ہوئی ہے، اس نے میک اپ، پاؤنڈز کریم اور فیئر اینڈ لولی اتنی لگا رکھی ہے جو اس کے چہرے پر نمایاں ہے، دکھائی دے رہی ہے، اس نے پرفیوم بھی مار رکھا ہے اپنی باڈی پر۔ میری بہنوں، ایمانداری کے ساتھ بتانا، جرجیز کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ مت کرنا، اپنے دل کی گواہی بتانا، ان دونوں سگی بہنوں میں چوراہے پر جو لڑکے کھڑے ہیں، شرارتی ہیں، چھچورے ہیں، ان کو ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں دی ہے، وہ دوسروں کی ماں بہنوں کو تکتے رہتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی ہے۔ تم اپنے دل سے فیصلہ کرنا، ان دونوں سگی بہنوں میں وہ چوراہے پر کھڑے ہوئے لڑکے کس لڑکی کو چھیڑیں گے اور کس کو پریشان کریں گے؟ آپ نے اپنے دل کی گواہی بتانا، جرجیز کا چہرہ مت دیکھنا کہ جرجیز کیا کہہ رہا ہے، اپنے دل سے پوچھو کہ ان دونوں سگی بہنوں میں وہ لڑکے کس کو چھیڑیں گے؟ آپ کا اندر سے گواہی یہی ہوگی، دل اندر سے یہی کہے گا، اسکرٹ والی کو، جینس والی کو، جس کے بال کھلے ہیں اس کو، جس کی لپسٹک لگی ہے اس کو چھیڑیں گے، طنز ماریں گے، چڑھائیں گے، تانے ماریں گے، آواز کسیں گے، نقاب والی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ تم جب روڈ پر چلو، سڑک پر چلو، کسی ضروری کام کے لیے نکلو، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ 3 چیزیں عورتوں کو بتائی ہیں۔
پہلی چیز نگاہیں نیچی رکھو. جب عورت نگاہ نیچی کر کے چلنے لگے اور ہر وقت اس کی نگاہیں نیچی رہیں تو کبھی واٹس ایپ پہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, میسنجر اور فیس بک چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیونکہ جب نگاہیں نیچی رکھتی ہے تو وہ کیا جانے کون گزر رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے. پہلی چیز نگاہیں نیچی رکھو. دوسری چیز وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اتنے موٹے کپڑے پہنو کہ تمہارے جسم کی نمائش نہ ہو, اتنے گاڑھے کپڑے پہنو, اتنے لوز کپڑے پہنو کہ تمہارے بدن کا, تمہارے شریر کا, تمہاری باڈی کا نشیب و فراز دکھائی لگے. تیسری چیز وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنے بناؤ سنگار کو, اپنے میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. اس کا مطلب یہ کہ اپنے مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں, اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. لپسٹک کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن گھر میں لگائیے, اور باہر لگاؤ گی تو بہت بری چیز ہے. جلسوں میں بھی لگا کے آئی ہوں گی, جلسوں میں بھی لپسٹک لگا سکتی ہے عورت. اب تو پہلے ایک کمپنی تھی جو لپسٹک بناتی تھی جس میں خنزیر کی, سور کی چربی آتی تھی, لیکن اب اس نے بھی اقرار کر لیا ہے کہ نہیں اب ہم نہیں ملاتے ہیں, اور ایگریمنٹ کر کے دیا ہے اس نے. اسرائیلی کمپنی تھی لیکن اب نہیں آتی. لگا سکتی ہے عورت, لیکن گھر میں. فیئر اینڈ لولی لگا سکتی ہے بالکل, لیکن گھر میں. پاؤنڈز لگا سکتی ہے بالکل, لیکن گھر میں. پرفیوم لگا سکتی ہے بالکل, لیکن گھر میں. باہر کوئی چیز نہیں. المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا عنيا زانیہ زانیہ زانیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا. اور سنو, ترجمہ سن لو. المرأۃ اذا استعطرت, جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے, خوشبو, استعطرت, اور عربی جاننے والوں کو معلوم ہے یہ باب استفعال میں آیا ہے. استعطرت جس کے اندر طلب ماخذ پایا جاتا ہے, یعنی صرف عطر نہیں, پرفیوم نہیں, کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو. اور سن لیجئے پہلے, عورت کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو. مثلا آرنیکا ہیئر آئل, چمیلی کا تیل, آئل, ڈابر آولا, جس میں خوشبو ہے. استعطرت باب استفعال میں طلب ماخذ, ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو اڑتی ہو, خوشبو لگتی ہو. یہ چیز عورت گھر میں لگا سکتی ہے, لیکن اگر یہ لگا کر گھر سے باہر نکلی فمرت بالمجلس, اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزری, یعنی راستے میں چلتی ہے, چوراہے پہ جاتی ہے, دکانوں سے گزرتی ہے, دکانوں پہ جاتی ہے, فَهِيَ كَذَا وَكَذَا, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سن پاؤ گے, اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے ہمارا, کس زبان سے ہم بولیں. صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی بتائیے کیسی ہے. کہا نہیں سمجھے, کہا نہیں, کھل کے بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا آنی الزانیہ الزانیہ الزانیہ, وہ بدچلن ہے, وہ بدچلن ہے, وہ بدچلن ہے. کلیجہ ہو تو سنو, اور اگر سننے کا کلیجہ نہ ہو تو مولوی جرجیس کو بلانا چھوڑ دو. اور بلاؤ گے تو سننا پڑے گا, تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. یہ 10 سال ہم نے مدرسوں میں کوئی گھاس نہیں چھیلی ہے, آلو نہیں چھیلے, یہی سب پڑھا ہے, اور جو پڑھا ہے وہ بتاؤں گا. یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ بدچلن ہے. اے خوشبو لگانے والی بدچلن ہے, پرفیوم لگا کے نکلنے والی بدچلن ہے. خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پہ لگا لے اور دکانوں سے جا کر شاپنگ کرے, اس کو بدچلن کہا ہے.
مردوں کے ساتھ دکان پر بیٹھتی ہو 5-6 گھنٹے، وہ کون ہوئی؟ کالج میں لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر 5-5 6 گھنٹے پڑھتی ہو، اور انٹرویل میں کالج کی کینٹین میں دونوں چائے پیتی ہو، وہ کون ہوئی؟ اگر اس کے بارے میں ہم بول دیں گے تو یہ گالیاں دیں گی بیچاری، بھٹ بڑھوا مولوی آ گئے جانے کہاں سے۔ اسی لیے یہیں سے اندازہ لگا لو، جو عورت خوشبو لگا کر نکل جائے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یعنی بدچلن ہے، بدچلن ہے، بدچلن ہے۔ جو پرفیوم خوشبو لگا کر نکل جائے تو وہ یہ، تو مردوں کے ساتھ گھومنے والی، غیر مردوں کے ساتھ چلنے والی، ان کی بائک پہ بیٹھنے والی، ان کی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والی کون ہوئی؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت پیسہ چھوڑ گیا، بیوی زمین و جائیداد کی مالک ہے، میاں بیوی دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، ہسبینڈ وائف دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، سنو مسئلہ، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، حج کی تاریخ بھی آ گئی ہے، لیکن حج کرنے سے پہلے، حج جانے سے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا، انتقال کر گیا، اب عورت اکیلی ہے، اب وہ حج کرنے جانا چاہتی ہے، شریعت اس کے بعد پابندی لگاتی ہے کہ اب وہ حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی ہے، استطاعت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب ہے، لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی، اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتوی کرنا پڑے گا، کینسل کرنا پڑے گا۔ صاحب وہ تو استطاعت ہے، پیسے والی ہے، اس کی اوپر تو حج فرض ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کا باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو اب اس عورت کو اکیلے حج کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ عورت ایک دینی کام کے لیے، حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے، خانہ کعبہ بھی پہنچ جاتی ہے، صفا مروہ کے چکر بھی لگا لیتی ہے، سارے ارکان بھی کر لیتی ہے، لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، وہ حج کا ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ پڑے گا، الٹا اس کی اوپر عذاب پڑے گا۔ اس لیے عذاب پڑے گا کیونکہ اس عورت کی اوپر اب حج فرض نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی اوپر سے حج کینسل کر دیا گیا، کیونکہ اس کو لے جانے والا کوئی محرم نہیں ہے۔ میری بہنوں، حج جیسے مقدس مقام پر عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے، جہاں کسی کی عزت نہیں لٹ سکتی ہے، جہاں سب لبیک لبیک کہتے ہو، ایسی مقدس جگہ پر بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو۔ حج ایسی عبادت کے لیے بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو، یہ تمہارے کلیجے ہیں کہ تم بازاروں میں اکیلی چلی جاتی ہو، تم کالجوں میں اسکولوں میں اکیلی چلی جاتی ہو، اپنے گھروں سے نکل کر تم اپنے میکے اکیلی چلی جاتی ہو، یہ کلیجہ ہے تمہارا۔ شریعت تو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اکیلے اجازت نہیں دیتی ہے، اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ، اکیلے شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے، اکیلے میں نہ ملے، الا کان ثالثہما الشیطان، اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ شریعت ایک متعین کر رہی ہے، راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، سامنے سے دو انصاری گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ دونوں انصاری قریب آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں، یہ دونوں میری بیوی ہیں، یہ دونوں میری وائفز ہیں، یہ دونوں میری بیویاں ہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں؟
آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا, یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئی تھیں. اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں, اپنی پتنیوں سے, اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا. محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں, جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کے اوپر, لیکن آپ نے کلیئر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں, اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئی تھی. میرے بھائیوں, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر تم اپنی بائک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتے ہو؟ میرے بھائیوں یقین مانیے, بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی ہے. اگر بیٹھتی ہے تو بہنوئی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار. میاں اور بیوی, ہسبینڈ اور وائف دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کہہ رہی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ, تمہارے جیجا ہیں کوئی بات نہیں کھاؤ. بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی بہنوئی کے ساتھ, اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے, اس کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے. جب شریعت سالی کو بیوی کی موجودگی میں بھی نہ شوہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے, جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائک پر اسکول چھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ بائک پر مارکیٹ گھمانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اور ایک جیجا کے لیے سالی کو بائک پہ بٹھا کر بازار سے شاپنگ کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں, سخت ہیں, لیکن بیماری بھی بڑی ہے. اس لیے میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہومیوپیتھک دوا سے فائدہ نہیں ہے, اب انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے. یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھے انجیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے, اس لیے میں نے انجیکشن لگایا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ بات عورتوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی, آپ کو بھی بری لگ رہی ہوگی, کیونکہ آپ نے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے ساتھ بھیجا ہے. آپ کو بھی بری لگ رہی ہے اور ان سالیوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی جو اپنے بہنوئیوں کی اور اپنے جیجا کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے گھومی ہیں. حقیقت میں بری لگ رہی ہوگی, لیکن برا لگنے ہی کے لیے تمہیں بول رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر اس کا احساس ہو, جاگے اور پتہ چلے کہ یہ کتنا گھناؤنا اور کتنا بڑا جرم تم کر رہی ہو, یہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے, اس کا احساس تمہارے اندر ہو. اگر تمہیں برا نہ لگے, اگر برا لگ رہا ہے تو جرجیز کامیاب ہے. اگر تمہارے دل کو چبھ رہی ہے میری باتیں تو اللہ کی قسم میں پاس ہو گیا. اگر میری باتیں تمہیں کھٹک رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا. اگر میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اب کامیاب ہو گیا. لیکن ہماری باتیں اگر تمہیں بری نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے سوچا ہے کہ ہم سن لیں گے, عمل تو کرنا ہی نہیں ہے, مزے لینے کے لیے آئی ہو, تو معاف کیجئے کہ یہ جلسہ بیکار ہے, میری تقریر بیکار ہے, آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے, کیونکہ پوری رات آپ آنکھیں پھوڑ رہے ہیں. ثواب آپ کو ایک نیکی کا نہیں ملے گا, رتی برابر نہیں ملے گا, کیونکہ ثواب نیت کے اوپر ملتا ہے. ہماری نیت جب سدھرنے کی نہیں ہے تو ہمیں ثواب کیوں ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں, یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. یا تو سالیاں ہی سب سے زیادہ مذاق کرتی ہیں جیجا سے, بیوی اتنا کھل کے نہیں بولتی جتنا سالی. جیجو کیسی لگی میری بہن؟ یہ ساری سالیاں ہی مذاق کرتی ہیں سب سے زیادہ جیجا سے. ہاں, جس طریقے سے سالی بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے بہن کی موجودگی میں, اسی طریقے سے آپ کا چھوٹا بھائی بھی آپ کے دسترخوان پر آپ کی موجودگی میں بھابھی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. چاہے کتنا کہو, بھابھی ہے تمہاری, چلو بیٹھ جاؤ, ہم بھی کھا رہے ہیں, چلو بھابھی. ادھر سالیاں جیجا سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ, اور ادھر بھابیاں دیور سے مذاق کر رہی ہیں سب سے زیادہ. ماحول دیکھیے آپ کہاں. اب دیکھیے محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنی برائیاں تھیں, محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنی گمراہیاں تھیں, کتنے گناہ تھے. شراب وہ ایسی پیتے تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو شراب کی بوتل پانی کی جگہ پر وہ رکھ لیا کرتے تھے,
اور جب لقمہ اٹک جاتا تھا تو وہ پانی سے نہیں شراب سے نکالتے تھے. ان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تو بچے کو سب سے پہلے شہد نہیں دیتے, ماں اپنا دودھ بھی نہیں پلاتی. جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا, کسی عورت کی ڈلیوری ہوتی اور وہ بچے کو جنم دیتی, تو اس بچے کی زبان پر سب سے پہلے شراب کے قطرے, شراب کی ڈراپس, شراب کی بوندیں اس کے حلق میں ڈالی جاتی اور گرو کیا جاتا کہ میں نے اپنے بچے کو سب سے پہلے شراب پلائی ہے. بچے کو پہلا پیدا ہونے کے بعد پہلی چیز جو اس کو دی جاتی تھی وہ شراب دی جاتی تھی. جوا اتنا کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں رقم ہار گئے تو مکان لگا دیا, مکان ہار گئے تو بیوی جوئے میں لگا دی, اور بیوی بھی ہار گئے تو اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دی. پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا, نہیں کچھ اور ہوتا تو میں وہ بھی جوئے میں لگا دیتا. اتنا اندھیرا تھا, اتنا اندھیرا, اندھکار کا اور گناہوں کا یہ حال تھا کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی, بیٹی پیدا ہوتی, تو شرم سے اس کا سر جھک جاتا. 4 سال تک اپنی بچے کو پالتا, پوستا, بڑا کرتا, کھلاتا پلاتا, لیکن جب 4 سال کی بچی ہو جاتی تو پھر اپنی بیوی سے کہتا اس کو نہلاؤ, دھلاؤ, اچھے کپڑے پہناؤ. 4 سال کے بعد اس بچی کو نہلایا جاتا, دھلایا جاتا, نئے کپڑے پہنائے جاتے. پھر باپ کہتا بیٹی چلو ہم تمہیں میلے میں لے کے جا رہے ہیں. پھر میلے میں لے کے جاتا, جنگل میں لے جاتا جہاں پہلے سے گڈھا کھدا ہوا ہوتا. اس گڈھے میں کہتا بیٹی ذرا جھانک کر دیکھو, تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی, تمہیں تمہاری ماں دکھائی دے گی. وہ 4 سال کی گنچئی ناشگفتہ ایک کلی, ایک نابالغ بچی, وہ 4 سال کی ایک چھوٹی سی معصوم بچی اپنا ماں کا نام سنتی تو اس گڈھے میں جھانکتی کہ میری امی ہے, میری ماں ہے. دیکھیں جیسے ہی وہ اس گڈھے میں جھانک کر دیکھتی, وہ کسائی باپ, وہ پاپی باپ, وہ ظالم باپ پیچھے سے اپنی بیٹی کو دھکا دیتا, گڈھے میں گرا دیتا اور زمین کی مٹی کو اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتا. وہ اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کو دور کرتی جاتی, لیکن کب تک کرتی, اس کو پاٹ دیتا پورا کا پورا, اس 4 سال کی بچی کو گاڑ دیتا. وہ چیختی اور چلاتی رہتی اور اس کی آخری آواز تک یہ ظالم باپ, یہ کرور باپ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا. اور جب وہ چیخ چیخ کر رو رو کے مر جاتی, آخری سانس نکل جاتی, تب وہاں سے آتا اور اپنے سماج میں آ کر گرو سے کہتا آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا, آج میں نے اپنی بیٹی کو گاڑ دیا, آج میں نے اپنی بیٹی کا کام تمام کر دیا. اور سماج میں جب یہ بات سنی جاتی تو لوگ شراب کا جشن مناتے, شراب پلاتے اور اس کو جشن مناتے ہوئے خوشیاں مناتے. میرے بھائیوں, یہ گناہ, یہ پاپ تھا اس سرزمین پر محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے. ہمارے یہاں پر بھی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں, فرق اتنا ہے کہ وہاں پیدا ہونے کے 4 سال کے بعد مارتے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی دھرم میں اگر اچھی چیز ہو تو وہ آپ لے لو, اچھی چیزیں لے لینا چاہیے, انسانیت جہاں ملے لے لو. کون سا دھرم ہے جو آپ کو انسانیت کی شکشا نہیں دیتا ہے؟ ہندو دھرم میں انسانیت ہے, سکھ میں انسانیت ہے, جین میں انسانیت ہے, عیسائی دھرم میں تو اتنی انسانیت ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دو, نہیں بدلہ مت لو. کوئی دائیں پہ مارے لو, اور جب ادھر بھی مار دے تو ادھر لو, یعنی پٹتے رہو. بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی پر ظلم مت کرو. اگر کوئی تمہارا کرتا لے لے, یہ اوپر کا پنجابی,
تو اس کے ساتھ 2 کلومیٹر پیدل چلے جاؤ اور وہاں جا کے اس کو اپنا پیجامہ بھی اتار کے دے دو. یہاں تک لکھا ہے بائبل کے اندر. لیکن اسلام نے اتنی بزدلی نہیں سکھائی ہے. اسلام نے کہا ہے کہ نہیں، تم اپنی طرف سے کسی کو چھیڑو مت، اور اگر کوئی تمہیں چھیڑ دے تو اتنا ہی تم بدلہ لے سکتے ہو جتنا اس نے تمہیں پریشان کیا ہے، زیادہ نہیں. اگر معاف کر دو تو بہتر ہے، لیکن بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو. لیکن کبھی کبھی بدلہ لینا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ قوموں کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلہ لینے میں زندگی ہے. اگر آپ بدلہ نہیں لیں گے تو یہ لوگ ظلم پہ ظلم کرتے چلے جائیں گے، آپ برداشت کرتے چلے جائیں گے تو پھر یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے. اس لیے اگر کوئی تمہیں قتل کر دے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دو، تاکہ یہ سزا جب لوگ دیکھیں تو پھر کسی دوسرے کے اندر ہمت نہ پڑ سکے پھر کسی کو قتل کرنے کی. اگر آپ قاتل کو قتل کر دو گے تو پھر بہت سے قتل ہونے سے بچا لو گے. چور کے ہاتھ کاٹ دو گے تو بہت سی چوریوں سے سماج کو بچا لو گے. بلاکاری کو پتھروں سے مار مار کے اس کو ہلاک کر کے اس کو مار ڈالو گے تو بہت سی ماں بہن بیٹیوں کو تم بلاکار ہونے سے بچا لو گے. وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، بدلہ لینے میں زندگی ہے، یہ قرآن نے کہا ہے میرے بھائیوں. اور کبھی کبھی بدلہ لینا ضروری بھی ہو جاتا ہے. ہماری ان باتوں کو آپ دیکھیے اور سوچیے. محمد الرسول اللہ کی جو ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. تھوڑا سا اگر عورتوں لیڈیز کے اندر سے اگر آواز کم ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. ویسے آج بہت سکون سے سن رہی ہیں، آج تعریف کرنا پڑے گی، ورنہ عورتیں کبھی اتنی خاموشی سے سنتی نہیں ہیں. یا تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے میری ہندی، تھوڑا سا اور اگر یہ بیچاری کپڑا اپنا نہ دکھائیں کسی کو، ساڑی کتنے کی، تو کہاں سے لی، چانچل میں کہاں ملتی ہے، کون سی دکان میں ملتی ہے، یہ تھوڑا سا اگر یہ اپنی چونچے بند کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جلسے کے بعد بتا دینا یہ ساڑی کتنے کی آئی، چپل کتنے کی آئی، پرس کتنے کی، کہاں سے. تھوڑا سا جلسے میں تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں. اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی فرض تھوڑی ہے جلسہ سننا. لیکن سنیں گی تو کچھ تو سمجھ میں آئے گا. جب ہندی کے سیریل سمجھ میں آ جاتے ہیں، ساس بھی کبھی بہو تھی، جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہماری بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئے گی انشاءاللہ. ہم تو بہت آسان، بہت ہم سلو بول رہے ہیں. کوئی بمبئی اور حیدرآباد میں بول رہے ہوتے تو ابھی تک ہم کتنی اسپیڈ ہوتی ہے ہماری. ہم بہت سلو بول رہے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. تو سیریل سمجھ لیتی ہو، ہندی فلمیں سمجھ لیتی ہو، ہندی گانے سمجھ لیتی ہو تو میری بات بھی سمجھ لو گی انشاءاللہ. ایک حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام بتائے گئے ہیں. دیکھیے وعن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس ولا قدمی یوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. رواہ البخاری رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. یہ حدیث امام مسلم کتاب الفضائل میں لائے، میں نے ایسے ہی پڑھ دی ہے. سنیے حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چند نام ہیں، ان ناموں میں پہلا نام کیا ہے؟ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے. چاچا کہاں جا رہے ہو؟ بیچ سے نہ اٹھا کرو، پیشاب کرنے جا رہے ہو؟ ہم نے سوچا گھر جا رہے ہو. اب اس عمر میں گھر جا کے کیا کرو گے؟ بیٹھیے بھائی. انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے. 5 نام بتا رہا ہوں، وہ کہاں گئے؟ اب آواز آ رہی ہے نا؟ صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. انا محمد. سنیے 5 نام میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ 5 نام کون سے ہیں. اس لیے جس کو بھاگنا ہو ابھی بھاگ جاؤ، ان دونوں کو بھگاؤ جلدی سے سامنے سے. اصل میں جب میرے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حیدرآباد وغیرہ میں ایسے کوئی سامنے سے کھڑا ہوا تو میں سمجھا جا رہا پیشاب کرنا ہے، لیکن وہ آیا اور سیدھا میرا مائک پکڑ کے پھینک دیا. اے کیا بول رہا ہے؟ اس کے بعد انڈے، ٹماٹر، آلو سب چلے، چپل، جوتے، کرسی سب پھینکی گئی.
تو میں اس دن سے ڈر گیا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ مائک پکڑنے آ رہا ہو، تو سامنے سے مت آیا کرو، میں بھول جاتا ہوں کہ کیا میں بول رہا تھا، پیچھے اٹھ جا کوئی بات نہیں، لیکن سامنے ہی آپ اٹھ جاتے ہیں تو میں ایک دم ڈر جاتا ہوں، یہ حیدرآباد میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں، کہیں ایسا لگتا ہے، میرا دماغ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ 5 نام یاد رکھنا، انا محمد، میرا پہلا نام، ایک نام کیا ہے؟ محمد، وانا احمد، اور دوسرا نام میرا کیا ہے؟ احمد، ایک نام محمد اور ایک نام احمد، تیسرا نام وانا الماحی، میرا ایک تیسرا نام ہے ماہی، مٹانے والا، گناہوں کو مٹانے والا، گناہوں کو ختم کرنے والا، تیسرا نام ماہی، چوتھا نام حاشر، حاشر جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سب کو میرے قدموں تلے جمع کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ سب لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے اور سارے نبی منع کر دیں گے کہ نہیں، ہم تو تمہاری کچھ نہیں مدد کر سکتے ہیں، تم سب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی کام آ سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی خطا ہو گئی تھی، میں نے جنت میں یہ شجر ممنوع جو منع کیا گیا تھا پھل کھا لیا تھا۔ یونس علیہ السلام کہیں گے نہیں صاحب ہم سفارش نہیں کر سکتے، ہم نے بھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اور ہم اللہ کا کہنا مانے بغیر ہم چلے گئے، سمندر کی مچھلی نے ہمیں نگل لیا تھا۔ سب لوگ اپنا اپنا قصور بتا کے پلہ جھاڑ لیں گے اور سب اللہ کے نبی کے پاس بھیج دیں گے، سارے لوگ جناب محمد رسول اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ تو کہا حاشر، سب لوگ جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن میرے قدموں کے پاس، میرے پیروں کے پاس۔ تو ایک نام کیا ہے؟ حاشر، جمع کرنے والا۔ 4 نام ہو گئے نا، محمد، احمد، ماہی، حاشر، اور 5واں نام عاقب۔ عاقب کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، لاسٹ میں آنے والا۔ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اللہ کے نبی نے کہا میں سب کے بعد آیا ہوں، یعنی میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، میں لاسٹ ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ 5 نام آئے ہیں حدیث میں۔ پہلا نام محمد، یہ نام ویدوں میں کیسے آیا دیکھیے، اگیان ہیتو کیرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے وویکا، محمد نام وید میں آ گیا، احمد نام بھی وید میں آیا ہے، احمد پتشپری میں دھامرتس جگرپ اہم سوریواجنی ویداہمد پرش مہانمادتور تپس پرستاتینیایا، یہ بھی آ گیا۔ تیسرا نام ماہی، مٹانے والا، چوتھا نام حاشر، 5واں نام عاقب۔ پہلے ان دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں، 2 نام، اگیان ہیتو کرت موہ مد اندھکارم، ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم آپ کو الگ الگ بتا رہے ہیں۔ اگیان ہیتو کرت موہ مد اندھکارم ناشم ودھایم، اب اس کو ملا کر اس کے اچارن کو یوں پڑھا جائے گا، اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے وویکا، یہ اس کا پروننسیشن ہوگا، یہ اس کا اچارن ہوگا، یہ ایسے پڑھا جائے گا، اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم، اگیان ہیتو کرت اپنے ماں کے پیٹ سے کچھ بھی سیکھ کر نہ آنے والا، امی، ان پڑھ، امی، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا تو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ایسے ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اگیان، کچھ بھی سیکھ کر نہ آنے والا، اس کا نام محمد ہوگا۔ محمد اندھکارم ناشم، اس کے آنے سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا۔ اندھیرے کا مطلب پاپ، گناہ، قدم قدم پر گناہ، قدم قدم پر پاپ۔ محمد کے آنے سے پہلے گناہوں کا جال بچا ہوا ہوگا، پاپوں کا، گناہوں کا نیٹ بچا ہوا ہوگا۔ ناشم ودھایم، محمد جب آ جائیں گے تو گناہوں کو ناش کر دیں گے، گناہوں کو مٹا دیں گے، گناہوں کے کام کو ختم کر دیں گے۔ لیجئے، محمد کے آنے سے پہلے بہت برائیاں ہوں گی اور محمد کے آنے کے بعد برائیاں مٹ جائیں گی، یہ پہلی چیز بتائیے محمد کی۔ کس میں؟ شریمد بھاگوت پران اسکند 12 ادھیائے 2 کا منتر نمبر 16۔